نے 7 آسمان تلے اوپر بنائے. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. یہ تم نہیں دیکھتے ہو؟ ما تری، تم دیکھو تو ذرا. ما تری فی خلق الرحمن، رحمان کے بنائے ہوئے اس آسمان میں کہیں پر کوئی نقص ہے؟ کہیں پر کوئی کمی ہے؟ کہیں پر کوئی عیب ہے؟ دیکھو نا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. نہیں پھر سے دیکھ لو، ایک مرتبہ اور دیکھو. کہیں پر کوئی نقص ہے؟ کہیں پر کوئی چھید ہے؟ کہیں پر کوئی عیب ہے؟ کہیں پر کوئی کمی ہے؟ کہیں پر کوئی کجی ہے؟ ثم ارجع البصر. نہیں، ایک مرتبہ اور دیکھو. یہ قرآن کا لہجہ ہے، ذرا اٹھو لیجئے. کس طرح قرآن متوجہ کر رہا آپ کو. الذی خلق 7 سماوات طباقا. دیکھو ہم نے آسمان کو بنایا ہے 7 طبق. خلق سماوات طباقا. تم دیکھو ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تمہارے رب کے بنائے ہوئے آسمان میں کہیں پر کوئی نقص ہے؟ نہیں ہے. ثم ارجع البصر. پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو. اتنا دیکھو کہ کرتین ینقلب. تمہاری آنکھ کی پتلیاں تھک جائیں. ذرا دیکھو نا، ادھر دیکھو. ارے عالم تصور میں ذرا آسمان کی طرف دیکھو. کہیں پر کوئی عیب ہے؟ کہیں پر کوئی نقص ہے؟ نہیں، ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ نہ کر لیجئے گا. کیا کریں، غور سے دیکھا نہیں تھا، گھر آ کر ڈبہ کھولا تب پتا چلا کہ صاحب یہ تو چائنا مال ہے. سلوار بڑھیا نام علی والے محمد پر. ایسا نہیں، ایسا نہیں. تو دیکھو اطمینان سے دیکھو. دیکھنے کا کوئی پیسہ تم سے نہیں لیا جائے گا. مطمئن ہو جاؤ تب خریدنا. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب. تمہاری آنکھ کی پتلیاں تھک جائیں. اتنا دیکھو. کرتین ینقلب الیک خاسئا وهو حسیر. اتنا دیکھو کہ تمہاری آنکھ کی پتلیاں تھک جائیں. اس کے بعد بتاؤ کہ کہیں اس میں کوئی نقص ہے؟ کہیں کوئی عیب ہے؟ اے پیچھے والے بھائیوں بتاؤ، تم نے آسمان میں کوئی عیب دیکھا؟ بولو نا. قرآن تم سے پوچھ رہا ہے، تسلیم رضا نہیں پوچھ رہا ہے. بولو نا. کوئی عیب دیکھا؟ کوئی نقص دیکھا؟ کہیں پر کوئی سوراخ ہے؟ کہیں پر کوئی چھید ہے؟ کہیں پر کوئی عیب ہے؟ نہیں نا. یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں. میں پوچھوں تو جواب نہ دیجیے گا. یہ سورہ ملک پوچھ رہا ہے. کہیں پر کوئی عیب ہے؟ کہیں پر کوئی نقص ہے؟ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اسے ہم نے نہیں بنایا ہے. ارے میرا مطلب شاید آپ نے غور، اسے ہم نے نہیں بنایا ہے، اسے رب نے بنایا ہے. اس لیے اس میں نہ عیب ہے، نہ نقص ہے، نہ چھید ہے، نہ جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے بنایا ہے، اسے ہم نے نہیں بنایا. یہی تو ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں. یہی تو ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ جسے رب بناتا ہے اس میں عیب بھی نہیں ہوتا، جھوٹ بھی نہیں ہوتا، نقص بھی نہیں ہوتا، کمی بھی نہیں ہوتی، کجی بھی نہیں ہوتی. یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم بنائیں گے اس میں نقص بھی ہوگا، کمی بھی ہوگی، کجی بھی ہوگی، عیب بھی ہوگا. لیکن جب مالک بناتا ہے تو عیب بھی نہیں، کجی بھی نہیں. تو ایک فیصلہ کر لو، اپنے بنائے ہوئے کو چھوڑ دو، رب کے بنائے ہوئے. بنائے ہوئے کو چھوڑ دو. سورہ ملک کہہ رہا ہے، تسلیم رضا نہیں کہہ رہے ہیں. اگر بے عیب لینا ہے
بے نقص لینا ہے تو اپنی عقل کو جھولے میں رکھ دو اور معبود کے علم کو لے لو، پھر نہ دھوکہ ہوگا نہ بعد میں خجالت کا احساس ہوگا۔ ارے نہیں غور نہیں کیا۔ اب اس فکرے کو سمجھانے کے لیے مجھے سورہ فرقان کی 2-3 آیتیں پڑھنی پڑے گی، مگر ایسے نہیں پڑھوں گا۔ شاعر کچا پکا شعر سناتا ہے تو 10-20 نعرے لگوا لیتا ہے، میں تو قرآن سنا رہا ہوں، ایسے ہی سن لیجیے گا، ایسے ہی سن لیجیے گا۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، کیا ہے یہ؟ شاعر کچا پکا شعر سنائے گا تو 20 نعرے ماریں گے، اور خالق کا کلام، خالق کا کلام، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ سورہ فرقان، وَيُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، يُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور وہ دن جب ظالم اپنی دانتوں سے اپنا ہاتھ چبائے گا، تو ظالم عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنی دانتوں سے اپنا ہاتھ چبائے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور کہے گا کہ اے کاش ہم رسول کے ساتھ ساتھ مع الرسول سبیلا، اس سبیل کو بھی مان لیے ہوتے جو رسول اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ مع الرسول سبیلا، رسول کو مان ہی لیا تھا ہم نے، رسول کے ساتھ والے کو بھی مان لیا ہوتا۔ یا ویلتا ایتنی یوم یعز الظالم علی یدیہ، یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم نے رسول کو تو مانا، رسول کے ساتھ والے کو بھی مان لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج اپنے دانتوں سے اپنا ہاتھ چبانا نہ پڑتا۔ یا ویلتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور وہ حشر کے میدان میں ماتم کرے گا، یا ویلتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا، یا ویلتا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں دل بھر کے ماتم کر لو، اگر یہاں نہ کرو گے تو مگر یہ ماتم فخر کا ہوگا، وہ ماتم خجالت کا ہوگا۔ سلام مریم مریم اتخذ فلانا خلیلا۔ اچھا یہ قرآن کا موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے مجمع کا ادبی ذوق بلند ہے اور اس بات کو سمجھے گا۔ فلانا خلیلا، خلیل مانے دوست، اور فلان یہ تو آپ جانتے ہی نہیں، زبان میں استعمال کرتے ہیں فلان فلان، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں دوست کے بہکاوے میں، یہ اللہ تجھے کس بات کا خوف ہے، تجھے کس بات کا ڈر ہے؟
تو اس فلاں کا نام لکھ کے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تو اس فلاں کا نام لکھ دے نا، تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ تجھے کس بات کا خوف؟ اس فلاں کا نام لکھ دے. کیا لکھ دے نا؟ کہا نہیں لکھوں گا، یہ میری مصلحت. تو جب وہ رب ہو کر تقیہ کر لے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ رب ہو کر تقیہ کر لے تو حرام نہیں ہے، اور ہم تقیہ کر لے تو حرام بھی ہو جائے، بدعت بھی ہو جائے. فلاں قلیلا. ہمارا بچوں سے سوال ہے، بچوں سے ایگزام آپ نے ماشاءاللہ دیے ہوں گے بہت سارے، اس میں بہت سارے کوشچن ایسے ہوتے ہوں گے کہ جس میں ادھر تھوڑا سا لکھا ہوگا، ادھر تھوڑا سا، بیچ میں فل ان دا بلینکس، خالی جگہ کو بھریے. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ خالی چھوڑ دیتے ہیں نہیں نا. اس میں آپ جو مناسب جواب ہوتا ہے وہ اس میں آپ بھرتے ہیں. یہ جو لفظ فلاں ہے نا، یہ قرآن کا فل ان دا بلینک ہے. کیا بات ہے، قرآن کا. سبحان اللہ. ارے بھائی، اگر قرآن نام ہر آدمی ایک ہی سے تھوڑی نہیں بہکایا جاتا، ہر کو بہکانے والا الگ الگ ہوتا ہے. جو اس صدی میں تھے ان کو بہکانے والا کوئی اور تھا، جو اس کی بعد میں صدی میں تھے ان کو بہکانے والا کوئی اور تھا، موسیٰ کے زمانے میں بہکانے والا کوئی اور تھا.